ابو طالب علیہ السلام پہ باوجہ بلند صلوات۔ عرض کیا کہ آج کی مجلس اور آج کا یہ ہمارا یہاں جمع ہونا یقیناً کار ثواب ہے اور آل محمد کی نگاہ میں ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں ایک مرثیہ آپ کے حوالے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ ذاکری کا اپنے نوجوان دوستوں کی عرض کر رہا ہوں کہ ذاکری کا آغاز جو ہوا ہے تو وہ منظوم اور مصروں کی شکل میں ہوا ہے، یعنی جب سے واقعات کربلا پڑھے جانے لگے تو وہ مصروں ہی کی شکل میں، چاہے نظم کی شکل میں ہو، چاہے مسدس کی شکل میں ہو، چاہے رباعیات کی شکل میں ہو۔ اور یقیناً یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بعد وفات رسول، اور جو شہزادی نے اپنے بابا کی قبر پر بیان کیے ہیں تو وہ بھی مصروں ہی کی صورت میں تھے، وہ بھی مرثیے کی صورت میں تھے۔ تو اگر اسلامی حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا مرثیہ شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا، اور اپنے بابا اور امت کے رسول اور حضرت ختم مرتبت کے حوالے سے بی بی نے مرثیہ ارشاد فرمایا۔ تو وہاں سے مرثیے کا آغاز ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک نوحہ بھی دیکھتے ہیں اور ایک مرثیے کی شکل میں نوحہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو حضرت علی کے صحابی تھے ساسا بن سوہان، تو انہوں نے مولا کائنات پر نوحہ کہا، اور عربی میں ایسی بات ہے کہ جو صاحب نہج البلاغہ کو سنا ہوا ہو، جس نے دیوان علی پڑھا ہوا ہو، جس نے اللہ کی شان میں علی کے مصرے سنے ہوئے ہو، جو فصاحت و بلاغت کو علی کی شکل میں سنا ہوا ہو، تو اس نے جو مصرے کہے ہوں گے تو وہ بڑے بلند و بالا ہوں گے۔ تو جناب ساسا بن سوہان نے مرثیہ کہا اور نوحہ کہا، اور امیر المومنین کے بعد اگر کسی نے نثر میں بھی پہلی مجلس پڑھی ہے تو وہ ساسا بن سوہان ہی تھے، کہ امیر المومنین کے فضائل بیان کیے اور پھر ان کی مصیبت میں مصرے پڑھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو نظم کی صورت میں آگے بڑھتا رہا، اور عرب کے مرثیے مشہور ہیں، بہت طویل مرثیے بھی کہے گئے، مختصر مرثیے بھی کہے گئے، اور وہ تقریباً جتنے قدیم مرثیے ہیں تو وہ میرے پاس کتابوں کی شکل میں عرب کے ادب کے حوالے سے وہ بھی موجود ہیں۔ تو اور پھر یہ سلسلہ جب کربلا تک پہنچا ہے، اور کربلا کے بعد جو مرثیے کہے گئے ہیں تو سب سے پہلے شہزادیوں نے، اہل حرم نے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے بیت کہے ہیں تو وہ بھی منظوم ہی تھے، وہ بھی نظم کی شکل میں تھے۔ اور پھر جو مجالس آل محمد کے گھروں میں برپا ہوئی ہیں تو اس میں بھی شعراء بلائے جاتے تھے، شعراء آتے تھے، اور ایسی بات ہے کہ جو سب سے پہلے مصائب کا بیان ہے تو وہ شہزادی ثانیہ زہرا نے کیا ہے، اور مدینے میں آ کر امام زین العابدین علیہ السلام نے مصائب بیان کیے ہیں کہ کیا ہوا ہے کربلا میں، تو چشمدید گواہوں نے جو بیان کیا ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے منظوم مصرے ہوتے تھے، مرثیے کی شکل میں ہوتے تھے، مصروں کی شکل میں ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد شعراء جب آ جاتے تھے تو مرثیہ کہہ کے لاتے تھے، اور خود امام ان سے ارشاد فرماتے تھے کہ منبر پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھو۔ اور پھر خود یعنی بعض مرثیوں میں جیسے کہ فرزدق کا پورا ایک قصیدہ مشہور ہے، اور پھر ہمیری نے جو ایک پورا مرثیہ کہہ کے لائے تو اس میں امام رضا علیہ السلام نے مزید مصروں کا اضافہ کیا، یعنی ہمیری کے مرثیے میں مزید امام نے کہا کہ اس میں یہ دو مصرے، ایک شعر ایک بند، یہ بھی داخل کر لو۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جو ذاکری کا چلتا رہا، اور پھر یہ جب یہی ادب ہندوستان میں داخل ہوا ہے اور اردو زبان میں داخل ہوا ہے تو اردو زبان میں بھی جو ذاکری شروع ہوئی ہے وہ بھی مرثیوں ہی کی صورت میں شروع ہوئی ہے، جہاں سے اردو زبان کا ارتقاء ہوا ہے، جہاں سے اردو زبان ترقی کی منزلوں پر آگے بڑھی۔ تو جہاں سے اردو زبان کا ارتقاء ہوا ہے تو آپ دکن کی طرف جب دیکھتے ہیں، حیدرآباد دکن میں، تو وہاں پر ولی دکنی آپ کو نظر آتے ہیں، قلی قطب شاہ نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لکھنؤ میں آپ دیکھتے جائیں، لکھنؤ سے پہلے فیض آباد میں، کہ جہاں پر ادب اہل بیت کا آغاز بھی ہوا ہے اور اس کو ترقی بھی دی گئی ہے، کہ جس میں آپ کو میر تقی میر بھی نظر آتے ہیں۔ میر تقی میر نے بھی اپنی غزلوں میں کربلا کو استعارہ بنایا، غالب نے بھی کربلا کو استعارہ بنایا، اور غالب نے تو بڑے مارکت العرب مصرے لکھے ہیں، اور آپ نے غالب کے سلام بھی سنے ہوں گے کہ
جس میں غالب، اچھا پھر غالب کی غزلوں میں، غالب نے غزلوں میں بھی کربلا کو جگہ دی ہے، کربلا کا ذکر کیا ہے، اور غالب نے اپنے مقطعوں میں بھی امیر المومنین کی شان بیان کی ہے، امیر المومنین کے فضائل بیان کی ہیں۔ یعنی غالب نے یہ فکر نہیں کی، یہ پرواہ نہیں کی کہ کوئی میری غزل کو مسترد کر دے یا نہ کر دے، اس لیے کہ غالب کو معلوم تھا کہ میں اس وقت تک غالب رہوں گا جب تک غالب علی کل غالب کا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ تو امیر المومنین کے تذکرے کو غالب نے اپنی غزلوں میں یعنی نشر بھی کیا اور اظہار بھی کیا، اور آج تک غالب غالب ہی ہیں۔ یعنی اردو ادب اس وقت تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک میر تقی میر کا تذکرہ نہ ہو جائے، مرزا غالب کا تذکرہ نہ ہو جائے غزل کے حوالے سے۔ اور پھر استاد ذوق ہیں، پھر مومن خان مومن ہیں، حالانکہ مومن خان مومن جو ہیں وہ ایک ایسے طبقے سے، ایک ایسے فرقے سے، ایک ایسی فقہ سے تعلق رکھتے تھے کہ جسے بعد میں اہل حدیث اور دیوبندی کا نام دیا گیا، لیکن مومن خان مومن نے بھی بڑے مصرے اہل بیت کی شان میں بیان کیے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو ذہین شاعر ہوتا ہے اس کے ذہانت کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے کہ جب تک، دیکھیے ایک میں مثال دوں آپ کو کہ جب آپ کوئی باہر سے ایک چیز خرید کے لاتے ہیں، کوئی بھی آپ اچار چٹنی خرید کے لے آئے یا کوئی بھی آپ کھانے کی چیز خرید کے لے آئے جو ڈبہ پیک ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ اتنا پرسنٹ، یہ اتنا پرسنٹ، یہ اتنا پرسنٹ، یہ اتنا پرسنٹ، اور آخر میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے پریزرویٹو، کہ اس میں پریزرویٹو بھی شامل ہے کہ یہ اس کو پریزرو رکھے گا، ایک حد تک پریزرو رکھے گا۔ تو ہماری چیز جو ہے وہ اس وقت تک پریزرو رہتی ہے کہ جتنا اس میں ریشیو ایوریج پریزرویٹو کا ڈالا گیا ہو۔ تو ہر شاعر یہ جانتا ہے کہ میرا کلام اس وقت تک پریزرو رہے گا جب تک کائنات کو پریزرو کرنے والوں کا تذکرہ میں اپنے کلام میں داخل کرتا ہوں۔ تو ذکر علی جو ہے وہ پریزرو کر دیتا، کسی چیز کو فنا نہیں ہونے دیتا۔ آج بھی جن شعراء کے کلام محفوظ ہیں وہ اس لیے محفوظ ہیں کہ انہوں نے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے علی کی فضیلت بیان کی ہے، انہوں نے علی کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور مثلا مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ مومن خان مومن، میں نے کہا کہ اہل حدیث اور دیوبند سے تعلق تھا ان کا، لیکن آپ دیکھیں گے چونکہ پڑھے لکھے افراد تھے، اور جہاں تعلیم آ جائے گی، جہاں پر علم آ جائے گا، جہاں پر ریسرچ آ جائے گا، تو دیکھیے علم کی منزل ایک ہے اور علم کی آخری منزل کا نام ہے علی، یعنی اس سے تو کسی کو انکار نہیں۔ اب اگر کوئی علم کے راستے پر چلتا ہے تو اسے لامحالہ پہنچنا علی ہی کی طرف پڑے گا۔ اب اگر کوئی اس راستے پر آ ہی نہیں رہا، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی کسی کو غوث اعظم مان رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ مان رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ مان رہا ہے، تو جب آپ دائیں بائیں چلے جائیں گے تو آپ علی تک آ نہیں پائیں گے۔ تو اب یہ جو میں کہتا ہوں کہ دیوبندی فرقے ہیں، اہل حدیث والے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں، انہوں نے ریسرچ بھی کی ہوتی ہے، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو جہاں کوئی پڑھی لکھی منزل کی طرف قدم رکھے گا وہ الٹیمیٹ پہنچے گا علی کی طرف، وہ آئے گا علی کی طرف، جو ریسرچ کرے گا وہ علی کی طرف آئے گا۔ تو مجھے بہت پہلے میں نے علامہ ضمیر اختر صاحب سے یہ 4 مصرے سنے تھے، اگر مجھے یاد آ گئے تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مومن خان مومن نے کہا کہ مردک نے، کیا ہے وہ عارف صاحب، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، مردک ایک گالی ہے اور اس کو تہذیب کا لبادہ جب پہنا دیا جائے تو وہ مردک ہو جاتا ہے، تہذیب کا لبادہ پہنا دیا جائے تو مردک، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا مانیے تبت کا یزید، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، یہ ہے نا آیت قرآنی۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا مانیے تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔ تو اب ہر کسی نے یقیناً اہل بیت کی طرف رخ کیا۔ جب شاعری کی بات آ رہی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کلام بام عروج پر پہنچ جائے، تو ہر اس شاعر کا کلام بام عروج پر پہنچا، اور ہر وہ شاعر اپنے نام کے ساتھ ادب میں محفوظ رہا کہ جس نے اسم اللہ، اسم اعظم یعنی علی کے نام کا سہارا لیا۔
اور آج تک یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آج بھی اگر آپ اس تازہ دور میں انہی شعراء کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اور جنہوں نے مدح علی کو سہارا بنایا اپنی شاعری میں، جنہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، وہ بھی صحیح شعراء ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو برتا ہے۔ اب ایک سلسلہ چلا ولی دکنی سے، اور پھر اس کے بعد جب آپ فیض آباد میں آ جاتے ہیں تو اردو مرثیے کا ارتقاء شروع ہوتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجلسوں میں جمع ہوتے تھے، اور مائک وائک سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، ذاکر ممبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اور دور تک اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی تھی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو قدیم ہندوستان میں جو عمارتیں ہوتی تھیں تو اس میں گنبد کئی بنائے جاتے تھے تاکہ یہ گنبدوں کے ذریعے سے آواز ایکو ہو جائے اور آخری آدمی تک پہنچ جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بہت قدیم مجمع، بہت کثیر مجمع ہوتا تھا تو ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ادھر سے مصرع سنتا تھا اور ادھر دہراتا تھا، اور اس طریقے سے بات آگے پہنچتی تھی۔ تو آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے وسیلے اور اتنے سہارے بنے ہوئے ہیں کہ آخری آدمی تک آواز پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سینے بھی اتنے مضبوط ہوتے تھے، اور سینے مضبوط کیے ہی اس لیے جاتے تھے تاکہ علی کا تذکرہ جو ہے وہ بغیر مشقت پہنچ جائے، بغیر اذیت پہنچ جائے، اور لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہاں تک آواز پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا اور خاندان انیس ہمارے سامنے آیا، اور دبیر کا پورا خانوادہ اور دبیر کا پورا ایک طبقہ سامنے آیا جس نے اردو ادب کو ارتقاء بخشا۔ اور آج بھی یہ بات میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر کربلائی ادب نہ ہو تو اردو سے ادب ہی اڑ جائے گا۔ یعنی ہم نے ممبروں سے منقبتیں، قصیدے، نظم، رباعیات، مخمسات، مسدسات، مرثیے، یہ سب ہمارے مسلسل اس کا اجرا ہو رہا ہے، اور یہ یقیناً دوسرے طبقات تک ان کو ایک سہارے کی صورت میں پہنچتا ہے۔ اب وہ اہل بیت کا ذکر کریں نہ کریں، اقبال کو بھی ایک عرصے بعد یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں ادھر ادھر کے تذکروں سے مشہور نہیں ہوں گا، اور اقبال نے بھی پھر اہل بیت کا سہارا لیا اور اہل بیت سے سہارا طلب کیا۔ تو آج بھی اقبال کا اقبال بلند ہے۔ میر انیس، میر انیس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس یعنی اس شہر ممتنع کا نام ہے کہ میر انیس کے سامنے ہر طبقہ عمر کا فرد بیٹھا ہوتا تھا، یعنی اس میں بچے بھی بیٹھے، اس میں نوخیز بھی بیٹھے، اس میں نوجوان بھی بیٹھے، اس میں جوان بھی بیٹھے، اس میں ادھیڑ عمر بھی بیٹھے، اس میں بزرگ بھی بیٹھے۔ تو بچے سے لے کے اور بزرگ تک ہر کسی کو میر انیس سمجھ میں آتے تھے، ہر کسی کو میر انیس سمجھ میں آتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میر انیس کو سنتے ہیں تو ایک کیف ہے، اور وہ جو سمجھنے والی کیفیت ہوتی ہے اور وہ جو شعور والی کیفیت ہوتی ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، اور میر انیس کا ایک مصرع سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مرزا دبیر ہیں کہ ان دونوں نے یقیناً اردو ادب کے شجر کی آبیاری کی ہے کہ آج تک ان کا نام پروردگار عالم نے اور ابا عبداللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے کہ جو ہم یہاں تک سلسلہ لے کے چلے آ رہے ہیں کہ جس میں قدما شعراء بھی شامل ہیں، متمدنین بھی شامل ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا میں یہ لفظ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مثلا جوش کا مقام بہت بلند ہے، جوش کی شاعری بہت بلند ہے۔ جوش ایک نئی فکر دے رہے تھے، یعنی انیس کے بعد، اگر انیس و دبیر کے بعد اگر کسی نے نئی لفظیات دی ہیں، نیا ڈکشن دیا ہے تو اس کا نام ہے جوش ولی آبادی۔ ایک نئے طرز کی شاعری جوش نے انٹروڈیوس کروائی۔ تو فیض کو یہاں بڑا شہرت مل گئی، فیض احمد فیض کو بڑی شہرت مل گئی اور دیگر شعراء کو بڑی شہرت مل گئی۔ تو وہ مقام جو جوش کا ہونا چاہیے تھا وہ اس مملکت نے دیا نہیں، جس کی جوش کو بھی بڑی شکایت رہی، اور وہ صرف اس لیے کہ جب تعصب کی ہوا پھیلی تو جیسے جیسے لوگوں نے دیکھا کہ یہ شاعر جو ہے اہل بیت کی طرف ہے تو اس کو اگنور کرتے جاؤ۔ لیکن اہل بیت نے اتنے بڑے پلیٹ فارم کا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی شاعر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی عام انسان اگنور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اسے بتائے کہ میں وہاں اگنور نہیں ہو رہا، میں دربار اہل بیت میں اگنور نہیں ہو رہا۔ تو اتنا ایک پورا طبقہ ہے، پورا ایک سلسلہ ہے شعراء کا کہ جو اس کاروان کو یہاں تک لے کے آ گئے کہ جن شعراء کو ہم نے بھی سنا، جس میں ڈاکٹر یاور عباس بھی تھے، آل رضا بھی تھے، اور اس کے بعد جن مرثیہ نگاروں کو ہم نے سنا اس میں شہادت دہلوی بھی تھے، اس میں پروفیسر سردار نقوی صاحب تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر کلیم آل وقت شاہد نقوی صاحب کہ جن کا وہ نوحہ مشہور ہے کہ اب آئے ہو بابا، کہ میں نے اپنے مرثیوں میں ان سے اصلاح بھی لی اور وہ میرے مرثیوں کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ اور آل رضا اور یہ شاہد نقوی صاحب، انہوں نے مرثیوں کو ایک رنگ، الگ رنگ دیا تھا، یعنی مرثیوں میں مباحث شامل کیے،
مرثیوں میں مکالمہ شامل کیا، مرثیوں میں انہوں نے مناظرہ شامل کیا، اور علمی اور عقلی بحثیں مرثیوں میں انہوں نے شامل کی۔ آپ پڑھا کریں ان شعراء کو بھی، شاید نقوی صاحب کا کلام بھی چھپا ہوا ہے، سردار نقوی صاحب کا کلام بھی، آل رضا کا کلام بھی۔ آل رضا بڑے مشہور شاعر کہ جن کا آپ سلام آخر سنتے ہیں، سلام خاک نشینوں کا، سوگواروں کا، یہ آل رضا کا کلام، ان کا سنتے ہیں آپ کلام۔ اور بہت سے شعراء، یقیناً نام ان کا میرے ذہنوں میں نہیں آ رہا، ہم نے جن کو سنا، جنہوں نے بڑی خدمت کی اور بغیر کسی شاہ کے، بغیر کسی طلب سروری کے انہوں نے خدمت کی، اور یہ پیغام جو ہے اگلی نسل تک پہنچاتے چلے گئے۔ تو اس میں نسیم امروی صاحب جو انیس عصر مشہور تھے، بہت عالم انسان تھے، مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، شیروانی ٹوپی پہنتے تھے، مدرسے میں پڑھے ہونے کا اس میں معیار یہ نہیں ہے کہ آپ نے جسے امام میں دیکھ لیا تو آپ سمجھیں گے کہ یہی پڑھا لکھا ہے۔ طالب جوہری صاحب بھی صاحب امامہ تھے، لیکن ممبر پر شیروانی ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے۔ علامہ عقیل ترابی صاحب بھی صاحب امامہ تھے، ممبر پر شیروانی ٹوپی پہن کے بیٹھا کرتے تھے۔ نسیم امروی صاحب بہت پڑھے لکھے انسان تھے اور عربی فارسی کے ماہر تھے، اور خیرپور میں جو سلطان المدارس تھا وہاں پڑھتے بھی تھے، پڑھایا بھی انہوں نے، اور مرثیے سے انہوں نے بہت ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ اور سوستانی میں اکثر مرثیے انیس و دبیر کے بعد نسیم امروی کے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اتنے عظیم شاعر تھے، ان کے آپ کبھی کلام پڑھیں۔ اسی طرح قمر جلال بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے موضوعات متعارف کرائے، جوش ملی آبادی نے موضوعات متعارف کرائے، اسی طریقے سے بہت سے شعراء، اور میں یقیناً آپ کے ذہنوں میں نام محفوظ ہوں گے۔ تو پھر ہم نے بھی ایک سمجھ لیجئے کہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ خدمت اہل بیت میں ذرا سا اپنا حصہ ڈالا جائے۔ تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے 1996 میں یہ جو بی بی کی شہادت کی مجالس ہوتی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک سال یہ اعلان کیا کہ 9 تصنیف مرثیے شہزادی کی شان میں لکھے جائیں اور پڑھے جائیں، اور جو بھی شاعر مرثیہ لکھے گا اس کو 5000 روپے ہدیتاً نذرانے کے طور پر، تبرک کے طور پر یہ جو کچھ دیا جاتا ہے یہ سنت آئمہ ہے، اور یعنی اس کو آپ از راہ تبرک سمجھیں، تبرک کے طور پر سمجھیں۔ یہ بے تکی ٹرمز نکلی ہوئی ہیں، تاجران خون حسین اور یہ سب کچھ، یہ سب بیکار ہے۔ کوئی تاجر خون حسین نہیں ہو سکتا، یہ تاجر خون حسینی نہیں ہے کہ کوئی خون حسین کی تجارت کر رہا ہے، تو اس میں پھر بات بہت آگے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے آپ متاثر نہ ہوا کریں، اور یقیناً آئمہ نے بھی لوگوں کو نذرانے پیش کیے ہیں، آئمہ نے بھی لوگوں کو ہدیے پیش کیے ہیں۔ تو یہ بے تکی باتیں ہوتی ہیں، بات اصل یہ ہے کہ پیغام کیا جا رہا ہے۔ میں نے بھی اس میں 96 میں مرثیہ شہزادی کی شان میں عرض کیا تھا، اس کا عنوان تھا نسل اشرف، اور اس کے بعد اگلے سال میں نے مرثیہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں کیا، اور اب تک میرے کوئی 22 مرثیے ہو چکے ہیں۔ اور میں کلیم عالیہ حضرت شاہد نقوی صاحب اعلی اللہ مقاموں کے گھر پر جو اب تک سلسلہ مرثیوں کی مجالس کا قائم ہے، اور ان کے پوتے جو ہیں انجم جمیل نقوی صاحب، اس کو جاری اور ساری رکھیں، پروردگار ان کے قوت بازو میں اور اضافہ فرمائے، اور یہ مجلسیں اور یہ سب اسی طرح ہوتے ہیں۔ اور اب نوجوان نسل تک یہ پیغام آ چکا ہے کہ آپ مختلف حصوں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان اب مرثیہ کہہ بھی رہے ہیں اور نوجوان سماعت آ بھی رہی ہے۔ تو میں نے بھی ایک راہ نکالی کہ کچھ لفظیات جوش سے لی ہیں، اور یقیناً انیس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، انیس دوبارہ تو پیدا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لفظیات جوش سے، کچھ انیس سے، اور کچھ نسیم امروی سے، اور اس طریقے سے سب سے تبرک لے کے اس کے میں نے عرض کیے ہیں۔ اور ایک مرثیہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور مرثیہ کا عنوان میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ فضائل ام الفضائل۔ تو اس عنوان سے یہ مرثیہ آپ کے حوالے ہے، اور مشکل سے 30 سے 35 منٹ کی زحمت ہے، اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے، اور بہت مختصر سا چہرہ ہے، اور اس کے بعد فضائل شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں نے شہزادی کے ناموں کو بھی منظوم کیا ہے، جتنا میری قوت تھی اور جتنا میرا علم تھا اور جتنی میری جو طاقت رقم ہے اس حوالے سے میں جو کر سکا وہ میں نے کیا ہے۔ تو شروع کرتا ہوں مرثیہ، آپ کی اجازت ہے۔ علم کے شہر کا جاگا ہے ثنائے زہرا۔ شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے مصرع اٹھایا کہ علم کے شہر کا جاگا ہے ثنائے زہرا، کن کی آواز بھی گویا ہے صدائے زہرا، کن کی
آواز بھی گویا ہے صدائے زہرا، بھائی ضامن مجلس شبیر دعائے زہرا، ضامن مجلس شبیر دعائے زہرا، یہ ہے اللہ کا فرمان برائے زہرا، کیا یہ ہے اللہ کا فرمان برائے زہرا کہ شرف و فضل کے اس عرش معلا سے ملو، یہ ہے اللہ کا فرمان برائے زہرا، کیا کہ شرف و فضل کے اس عرش معلا سے ملو، مجھ سے ملنا ہو تو پہلے در زہرا سے ملو۔ شرف و فضل کے اس عرش معلا سے ملو، مجھ سے ملنا ہو تو پہلے در زہرا سے ملو۔ اب یہ 2-3 بند سماعت فرمائیے گا جو حالات حاضرہ پر ہے کہ یہ وہ در ہے کہ سلامی ہے نبوت اس کی، یہ وہ در ہے کہ سلامی ہے نبوت اس کی، یہ وہ در ہے کہ فرشتوں میں ہے حرمت اس کی، جتنی قرآن کی ہے عزت وہ ہے عزت اس کی، برابر رہے آپ، جتنی قرآن کی ہے عزت وہ ہے عزت اس کی، دین رک جائے ملے کرن قیادت اس کی، در زہرا دین رک جائے ملے کرن قیادت اس کی، کہ ایسا در جس سے کہ امت کو دعا دی جائے، کیا قیامت سے وہاں آگ لگا دی جائے؟ ایسا در جس سے کہ امت کو دعا دی جائے، کیا قیامت سے وہاں آگ لگا دی جائے؟ اے اسی آگ کی زد پر در زہرا اب بھی، اے اسی دیکھیں صاحب کہ جو بھی آج حق اہل بیت کا انکار ہو رہا ہے، گویا آج بھی در جلانے والوں کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہیں، چاہے فکری طور پر ہی کیوں نہ ہو، ہے اسی آگ کی زد پر در زہرا اب بھی، چھن رہا ہے حرم پاک کا پردہ اب بھی، دل میں دشمن کے حسد کا ہے وہ شعلہ اب بھی، کھل رہا ہے اسے سادات کا شجرہ اب بھی، کھل رہا ہے اسے سادات کا شجرہ اب بھی، بھائی ہے جو خالق کی عطا اس پر جھگڑتے کیوں ہو؟ کھل رہا ہے اسے سادات کا شجرہ اب بھی، ہے جو خالق کی عطا اس پر جھگڑتے کیوں ہو؟ لڑو اللہ سے، سادات سے لڑتے کیوں ہو؟ ہے جو خالق کی عطا اس پر جھگڑتے کیوں ہو؟ لڑو اللہ سے، سادات سے لڑتے کیوں ہو؟ تو لڑو اللہ سے، سادات سے لڑتے کیوں ہو؟ تو مدد بنت نبی فاطمہ زہرا، مدد بنت نبی فاطمہ زہرا مدد، پھر سطیفہ ہے سجا ابیہا مدد، پھر سطیفہ ہے سجا ابیہا مدد، مومنوں کا ہے بڑا آپ سہارا مدد، بڑھتا جاتا ہے بہت ظلم کا دریا مدد، بڑھتا جاتا ہے بہت ظلم کا دریا مدد، بیٹا کے حوالے اور 4 مصرے پڑھ کے پھر بیٹا کے حوالے کرتا ہوں کہ مدد بنت نبی فاطمہ زہرا مدد، پھر سطیفہ ہے سجا ابیہا مدد، مومنوں کا ہے بڑا آپ سہارا مدد، بڑھتا جاتا ہے بہت ظلم کا دریا مدد، بھائی خواہش کس بھی یہ ہے ظلم سوا ہو جائے، آپ چاہیں تو یہ دریا بھی ہوا ہو جائے، خواہش کس بھی یہ ہے ظلم سوا ہو جائے، آپ چاہیں تو یہ دریا بھی ہوا ہو جائے، تو آپ کے نام سے نبیوں نے مدد مانگی ہے، ابھی تو بند آپ کے حوالے کرنا ہے، چہرے کے طور پر تمہید کے طور پر یہ 2-4 بند ملاحظہ فرما لیں کہ آپ کے نام سے نبیوں نے مدد مانگی ہے، دین اسلام نے خود اپنی سند مانگی ہے، رد باطل کے لیے حق نے رسد مانگی ہے، آپ کے گھر میں پیغمبر نے لحد مانگی ہے، آپ کے گھر میں ساری تاریخوں کو الٹ کے رکھ دو، آپ کے گھر میں پیغمبر نے لحد مانگی ہے، بھائی لحد احمد مرسل نے یہ سمجھایا ہے کہ باپ نے بیٹی کے گھر میں ہی شگوں پایا ہے، ادھر ہے میرے نوجوان دو سلامت رہیں، حضور سلامت رہیں، باپ نے بیٹی کے گھر میں ہی شگوں پایا ہے، تو آپ کے در کی سلامی ہے رسالت فہم، آپ کے در کی سلامی ہے رسالت فہم، سر جھکا لیتے ہیں یہاں آتے ہی اقبال و حشر، آپ کے گھر میں ہی پروان چڑھے، دیکھئے
جو میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کو ذہنی طور پر لکھا ہوا دیکھیے گا. اور اب سنیے گا تیسرا مصرع کہ آپ کے در کی سلامی ہے رسالت پیغام، سر جھکا لیتے ہیں یا آتے ہی اقبال و حشم، آپ کے گھر میں ہی پروان چڑھے علم و علم. آپ کے گھر میں ہی پروان چڑھے علم و علم، بھائی معتبر ہونے کو سب کھاتے ہیں اس گھر کی قسم، سب کھاتے ہیں اس گھر کی قسم. قرآن تو آپ کے پیش نگاہ ہے، معتبر ہونے کو سب کھاتے ہیں اس گھر کی قسم. بھائی زور اپنا یہاں کوئی نہیں دکھلا سکتا، ملک الموت بھی بے اذن نہیں آ سکتا. ملک الموت بھی بے اذن نہیں آ سکتا. ملک الموت نے بتا دیا کہ یہ بے اذن میں اس گھر میں نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی مومنوں کے گھروں پہ جاؤ تو اے ایمان والو پہلے اجازت لے لیا کرو. تو جو اجازت نہ لے اور اجازت کے بغیر داخل ہو جائے وہ ایمان والا تو ہے ہی نہیں. معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے نصر آپ کے حوالے کر دی کہ ملک الموت بھی بے اذن نہیں آ سکتا، تو ہو نہیں سکتا ہے زہرا کے فضائل کا شمار. اب سنیے گا یہاں سے، ہو نہیں سکتا ہے زہرا کے فضائل کا شمار. ام سبتین ہے زہرا تو ہے ام الابرار، ام سبتین ہے زہرا تو ہے ام الابرار. ام اسماء ہے بطول اور ہے ام الاطہار، ام الاخیار والازہار و ام الانوار. سلامت رہیں آپ. ام الاخیار والازہار و ام الانوار. یہ امامت نے کہا ام ائمہ ہے بطول، تو نبوت نے کہا ام ابیہا ہے بطول. یہ امامت نے کہا ام ائمہ ہے بطول، تو نبوت نے کہا ام ابیہا ہے بطول. تو واسطہ آپ سنیے گا. اور بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ بچوں کے نام کیا رکھے جائیں، تو شہزادی کے نام یاد کرتے جائیں کہ فاطمہ، واسطہ و بدر و جلیلہ زہرا، واسطہ اور تقیہ و نقیہ زہرا ہے، حجازیہ و حنانہ حبیبہ زہرا، اور جمیلہ و کریمہ و حکیمہ زہرا دختر نور نبوت کا بقیہ بھی ہے، زوجہ شیر خدا ہے تو ولیہ بھی ہے. زوجہ شیر خدا ہے جو ولیہ بھی ہیں. تو دانیہ رائحہ ہو شافعہ بی بی زہرا، ثانیہ صاحبہ ہو صاحبہ بی بی زہرا، صالحہ صادقہ ہو طاہرہ بی بی زہرا، عالیہ عالمہ ہو عابدہ بی بی زہرا. بھائی قاضیوں کو یہ بتا دو کہ عدالت ہے بطول. نام سنے آپ نے؟ قاضیوں کو یہ بتا دو کہ عدالت ہے بطول، اپنے صدیقوں سے کہہ دو کہ صداقت ہے بطول. قاضیوں کو یہ بتا دو کہ عدالت ہے بطول، اپنے صدیقوں سے کہہ دو کہ صداقت ہے بطول. تو ظاہرہ عادلہ و سر ابیہا ہے بطول. روح کلمہ کا یہ نعرہ ہے کہ کلمہ ہے بطول. شاہدہ اور سمیہ و شفیہ ہے بطول. یہ ہے قدرت کی گواہی کہ شہیدہ ہے بطول. یہ ہے قدرت کی گواہی کہ شہیدہ ہے بطول. بھائی 11 معصوموں کے شجرے سے آیا ہے زہرا، 11 معصوموں کے شجرے سے آیا ہے زہرا. 5 ماؤں سے کہو بیٹوں کی ماں ہے زہرا. شجرے سے آیا ہے زہرا، 5 ماؤں سے کہو بیٹوں کی ماں ہے زہرا. تو یہ علیلہ بھی عدیلہ بھی یہی منظورہ، قاہرہ قاریہ و نازحہ و محزونہ ہے. نصیبہ و نبیلہ تو یہی مبرورہ، مصلحہ مہلکہ و مشبعہ و مہدیہ. وہی سے پوچھ لو
صدیقہ بالاقوال بھی ہیں، سب بیوی کے القاب ہیں، وہی سے پوچھ لو صدیقہ بالاقوال بھی ہیں، کعبہ کہتا ہے یہی کعبۃ الاعمال بھی ہے، کعبہ کہتا ہے یہی کعبۃ الاعمال بھی ہیں۔ تو مخبرہ، مکیہ ہو، منعمہ ہو، مجتہدہ، مدنیہ، قانعہ ہو، قانتہ ہو، مجتہدہ، وافیہ، واضحہ ہو، بابیہ ہو، ممتحنہ، کلمہ باقیہ ہو، حانیہ ہو، معصومہ۔ پھر پڑھتا ہوں اور بیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، مخبرہ، مکیہ ہو، منعمہ ہو، مجتہدہ، مدنیہ، قانعہ ہو، قانتہ ہو، مجتہدہ، وافیہ، واضحہ ہو، بابیہ ہو، ممتحنہ، کلمہ باقیہ ہو، حانیہ ہو، معصومہ۔ پورا قرآن ہے، قرآن کا پارہ بھی ہے، پورا قرآن ہے، قرآن کا پارہ بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، قدر کا سورہ بھی ہے۔ لیلۃ القدر بھی ہے، قدر کا سورہ بھی ہے۔ تو قول احمد ہے، یہاں سے حدیثیں آپ کے حوالے کہ قول احمد ہے کہ ہیں روح تو منی زہرا، قول احمد ہے کہ ہے روح تو منی زہرا، قول احمد ہے کہ ہے حضیت و منی زہرا، قول احمد ہے کہ ہے شجنت و منی زہرا، قول احمد ہے کہ ہے بزت و منی زہرا، قول احمد ہے کہ ہے بزت و منی زہرا۔ بھائی بات ہے صاف، بات ہے صاف، سنے ساکن اطراف رسول، بات ہے صاف، سنے ساکن اطراف رسول، مان لو جزو رسالت میں ہے اوصاف رسول، مان لو جزو رسالت میں ہے اوصاف رسول۔ راضیہ، مرضیہ ہو، اب یہ بھی ایک لقب ہے بی بی کا، اور یہ سارے القاب ہیں لیکن عجیب و غریب، راضیہ، مرضیہ، الطاہرۃ بالافعال، کسی بی بی کو یہ لقب نہیں ملا، الطاہرۃ بالافعال، اپنے ہر عمل میں طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، الطاہرۃ بالافعال، زاکیہ، ثانیہ، زہرا و مبارک احوال، طاہرہ، سیدہ، محروسہ، صداقت اقبال، جازیہ، جازہ، بطول عذرا، پر اجلال، آیت اللہ بھی کتنا ہے آپ، آیت اللہ بھی، انسیہ اولا بھی ہیں، جمال ابوجد، اشرف ابنا بھی ہیں، اپنے بیٹوں کا شرف ہے جمال ابوجد، اشرف ابنا بھی ہیں، عالیہ، عالمہ، صدیقہ، عقیلہ، زہرا، زاہدہ، ساجدہ اور نفس شریفہ زہرا، سیدہ، سالمہ، محروسہ، سلیمہ زہرا، منجیہ، محترمہ، شجرہ طوبہ زہرا، امت اللہ کہیں، نور سماوی کہیے، مثل قرآن کوکب دری کہیے، مثل قرآن انہیں کوکب دری کہیے، تو راکعہ، راکعیہ ہو، رکیعہ ہو، رشیدہ زہرا، راکعیہ ہو، رکیعہ ہو، رشیدہ زہرا، راہجہ، راغبہ ہو، روح ابیہ زہرا، رسلیہ ہو، رعیہ ہو، رعوفہ زہرا، عرش اعظم سے صدا آتی ہے زہرا، زہرا، عرش اعظم سے صدا آتی ہے زہرا، زہرا۔ اور ساری مخلوق پا خالق کا صحیفہ بھی ہے، کاش کہ چھٹا مصرع پہنچ جائے، ساری مخلوق پا خالق کا صحیفہ بھی ہے، یہ صدا ان کی صداؤں کا وسیلہ بھی ہے، فضائل ام الفضائل، یہ صدا ان کی صداؤں کا وسیلہ بھی ہے۔ تو روح قرآن کی تفسیر حیات زہرا، روح قرآن کی تفسیر حیات زہرا، نور توحید سے مشتق ہیں صفات زہرا، نور توحید سے مشتق ہیں صفات زہرا، کہکشاؤں کی ہے تنویر زکات زہرا، کہکشاؤں کی ہے تنویر زکات زہرا، کل جہاں ایک طرف ایک سمت ہے ذات زہرا، کل جہاں ایک طرف ایک سمت ہے ذات زہرا۔ بھائی بزم تطہیر میں بھی مرکز و محور ہے بطول، چھٹا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت سے مصرع آپ نے چادر تطہیر والے حوالے سے سنو گے، ایک مصرع مجھے بھی آپ کے حوالے کرنے کا حق ہے کہ بزم تطہیر میں بھی مرکز و محور ہے بطول، مصطفیٰ ہے پس منظر، سر منظر ہے بطول، مصطفیٰ ہے پس منظر، سر منظر ہے بطول۔ تو ایک منظر ہے روایت بزبان حیدر،
بڑی آسان زبان میں نے مرثیہ کہا ہے، اور کچھ مرثیے میں نے ایسے بھی کہے ہیں کہ جو جوش اور غالب کے ڈکشن میں، لیکن وہ یقیناً سہل ممتنع میں نہیں ہے. اب یہاں سے آپ سنیے گا، بڑی آسان. ایک منظر ہے روایت بزبان حیدر، جلوہ فرما تھے میرے گھر میں رسول دعوت. اب مصرے میں بولنا زیادہ مناسب نہیں لگتا، لیکن میں ایک منظر حوالے کر رہا ہوں، اور 6 مصروں میں پورا منظر، بلکہ 4 مصروں میں، اور بیت میں نے نتیجے میں عرض کی ہے کہ ایک منظر ہے روایت بزبان حیدر، جلوہ فرما تھے میرے گھر میں رسول داور. ماں کے ایک زانو پہ شبیر تھے، ایک پر شبر. اب منظر ذہن میں آ رہا. اب علی روایت کر رہے ہیں کہ جلوہ فرما تھے میرے گھر میں رسول داور، ماں کے ایک زانو پہ شبیر تھے، ایک پر شبر. منظر ذہن میں آ گیا. بولے احمد کہ ترازو کا بنا ہے منظر. یہ حدیث ہے، پیغمبر کے جملے میں نے نظم کی ہے کہ بولے احمد کہ ترازو کا بنا ہے منظر، حشر تک تھی کہ ترازو کی ہے پہچان بطول، اس کے 2 پلے ہیں حسنین تو میزان بطول. اس کے 2 پلے ہیں حسنین تو میزان بطول. تو طاہرہ ایسی کہ تقدیس کو رشک آتا ہے، طاہرہ ایسی کہ تقدیس کو رشک آتا ہے. نور چادر کا وہ ہے، عرش ضیا پاتا ہے. کل میں نے حدیث پڑھ لی. نور چادر کا وہ ہے، عرش ضیا پاتا ہے. یہ جو خورشید فلک روشنی دکھلاتا ہے، یہ جو خورشید فلک روشنی دکھلاتا ہے، بیت زہرا کی ضیا دیکھ کے شرماتا ہے. بیت زہرا کی ضیا دیکھ کے شرماتا ہے. پر آسمانوں کی ضیا میں جو کمی پاتے ہیں، آسمانوں کی ضیا میں جو کمی پاتے ہیں، روشنی لینے کو تارے بھی اتر آتے ہیں. آسمانوں کی ضیا میں جو کمی پاتے ہیں، روشنی لینے کو تارے بھی اتر آتے ہیں. تو جو شرف فاطمہ زہرا نے جہاں میں پایا، انبیاء کو بھی یہ اعزاز کبھی مل نہ سکا. آج کنبہ نہیں ملتا کسی پیغمبر کا، آج کنبہ نہیں ملتا کسی پیغمبر کا، لیکن اولاد بطول آج ملے گی ہر جا. لیکن اولاد بطول آج ملے گی ہر جا. بھائی فصل سادات کی ہر سمت جو رانائی ہے، فصل سادات کی ہر سمت جو رانائی ہے، کیا وجہ سورہ کوثر پہ بہار آئی ہے. شکر گزار ہوں آپ کا. کیا وجہ سورہ کوثر پہ بہار آئی ہے. تو ہے سر لو جو زہرا کے فضائل تحریر، ہے سر لو جو زہرا کے فضائل تحریر، ہر فضیلت میں ہے افکار احد کی تنویر. ایک یہ بھی تو ہے لولاک لمحہ کی تفسیر، ایک یہ بھی تو ہے لولاک لمحہ کی تفسیر، کی فرشتوں کو بلا کر یہ خدا نے تقریر. ایک یہ بھی تو ہے لولاک لمحہ کی تفسیر، کی فرشتوں کو بلا کر یہ خدا نے تقریر. بھائی یہ زمین ملک علی میں جو نہ شامل ہوتی، ملک یعنی ملکیت، یہ زمین ملک علی میں جو نہ شامل ہوتی، آسمانوں سے نہ زہرا کبھی نازل ہوتی. آسمانوں سے نہ زہرا کبھی نازل ہوتی. تو نور خالق کی ضیا، روح طہارت زہرا. میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. روح خالق کی ضیا، روح طہارت زہرا، آدمیت کا شرف، فخر سیادت زہرا، انبیاء ناز کرے جس پا وہ عصمت زہرا، وجہ توقیر پدر کنبے کی عزت زہرا، وجہ توقیر پدر کنبے کی عزت زہرا. بھائی جو حسب آپ سے مل جائے شرف ہو جائے، جو حسب نسب کہتے ہیں نا، جو حسب آپ سے مل جائے شرف ہو جائے، جو نسب آپ سے مل جائے نجف ہو جائے. حسب اور نسب کسی کا ایسا نہیں ہے. جو حسب آپ سے مل جائے شرف ہو جائے، جو نسب آپ سے مل جائے.
یہ نہ مل کے جو نسب آپ سے مل جائے نجف ہو جائے تو نور سے جس کے زمین اور سما روشن ہے، نور سے جس کے زمین اور سما روشن ہے، کیا زمین اور سما سارا جہاں روشن ہے؟ آنکھ سے اس کے رخ کشاں روشن ہے، کیا کشاں چیز ہے کیا صحن جنا روشن ہے؟ بھائی بند کر لے جو یہ تنویر نگاہیں یکسر، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حدیث معصوم ہے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ بند کر لے جو یہ تنویر نگاہیں یکسر، بھول جائیں یہ ملک عرش کی راہیں یکسر۔ یہ حدیث معصوم کہ اگر زہرا کا نور عرش پہ نہ پہنچے تو فرشتے راہ بھٹک جائیں، عرش والے فرشتے عرش پر پہنچ ہی نہ پائیں، تو بند کر لے جو یہ تنویر نگاہیں یکسر، بھول جائیں یہ ملک عرش کی راہیں یکسر۔ تو جب بھی آتی سر محراب عبادت زہرا، جب بھی آتی سر، یہ بھی ایک روایت ہے، جب بھی آتی سر محراب عبادت زہرا، افق شہر نبی رنگ نئے دکھلاتا، افق شہر نبی رنگ نئے دکھلاتا، کبھی زرد اور کبھی سرخ کبھی چمکیلا، فاطمہ کہتی تھی تکبیر ملک صلی علی، فاطمہ کہتی تھی تکبیر ملک صلی علی۔ بھائی آئے اس در پر جو وحشی بھی تو انسان بنے، آئے اس در پر جو وحشی بھی تو انسان بنے، ایسے ہی بندے تو معبود کی پہچان بنے، ایسے ہی بندے تو معبود کی پہچان بنے۔ تو تذکرہ بی بی کا ہے ذکر الہی کا وضو، تذکرہ بی بی کا ہے ذکر الہی کا وضو، نبض اسلام میں اس ذکر سے جولاں ہے لہو، مدحت آل میں ہو ہی نہیں سکتا ہے غلو، مدحت آل میں ہو ہی نہیں سکتا ہے غلو، جس نے ڈالی ہے فضائل پر یہ تنقید کی خو، مدحت آل میں ہو ہی نہیں سکتا ہے غلو، جس نے ڈالی ہے فضائل پر یہ تنقید کی خو، فکر گمراہ ہوئی جہل سے موسوم ہوئی، گویا اللہ کی حد بھی اسے معلوم ہوئی، فکر گمراہ ہوئی جہل سے موسوم ہوئی، گویا اللہ کی حد بھی اسے معلوم ہوئی۔ فاطمہ جس سے طہارت نے سند پائی ہے، فاطمہ جس کے فضائل میں بھی یکتائی ہے، فاطمہ جس کے عدو کے لیے رسوائی ہے، فاطمہ جس کے محبوں نے جنا پائی ہے، فاطمہ جس کے محبوں نے جنا پائی ہے، بھائی در زہرا پا جو ارباب نظر جھک جائیں، ان کو دیکھے تو فرشتوں کے بھی سر جھک جائیں، تو پردہ دار ایسی کہ افلاک جھکاتے ہیں نظر، مقنع و شرم و حیا آپ کے نوری زیور، ماں سوا احمد و حسنین و جناب حیدر، دیکھ پایا نہ کوئی سوئے رخ پر انور، ماں سوا احمد و حسنین و جناب حیدر، دیکھ پایا نہ کوئی سوئے رخ پر انور، عرش پر بھی ہے نہان نور جناب زہرا، معرفت کا مشرا، عرش پر بھی ہے نہان نور جناب زہرا، پردہ قدس بھی گویا ہے حجاب زہرا، پردہ قدس بھی گویا ہے حجاب زہرا۔ تو ان کی تطہیر سے تطہیر نے پایا ہے شرف، ہر طہارت کا در فاطمہ زہرا ہے صدف، ایسی تطہیر شرف میں جو ہے توقیر بکف، آج تک ان کی طہارت پر گواہی ہے نجف، آج تک ان کی طہارت پر گواہی ہے نجف۔ بھائی لب تطہیر پر کیوں اس کا افسانہ ہو، لب تطہیر پر کیوں اس کا افسانہ ہو، جس کے شوہر کے لیے کعبہ زچہ خانہ ہو، جس کے شوہر کے لیے کعبہ زچہ خانہ ہو۔ تو دیکھئے گا بند اور بیت آپ کے حوالے کہ قصد خوشنودی معبود تھا زہرا کا ہدف، قصد خوشنودی معبود تھا زہرا کا ہدف، رب سے بیوی کو ملا خاص کنیزی کا شرف، منصب رہبر نسواں میں ہے توقیر بکف، وہ امیری ہے، وہ امیری ہے، وہ امیری ہے کہ شوہر ہے شہنشاہ نجف، وہ امیری ہے کہ شوہر ہے شہنشاہ نجف۔ بھائی مہر میں رب نے انہیں
زہر پناہی دے دی، مہر میں رب نے انہیں زہر پناہی دے دی. کاش کے چھٹا مصرع پہنچ جائے. مہر میں رب نے انہیں زہر پناہی دے دی، خود نصیری کے خدا نے تو خدا ہی دے دی. خود نصیری کے خدا نے تو خدا ہی دے دی. تو مخزن و منبع توقیر ردائے زہرا. اسے سنیے گا قافیہ اور ردیف دیکھیے گا کہ مخزن و منبع توقیر ردائے زہرا، جس کے ہر تار میں تنویر ردائے زہرا، جس کے قبضے میں ہے تقدیر. اب ثابت کروں گا کہ ردائے زہرا کے قبضے میں تقدیر کیسے ہے. اب دیکھیے گا بیت میں کہ مخزن و منبع توقیر ردائے زہرا، جس کے ہر تار میں تنویر ردائے زہرا، جس کے قبضے میں ہے تقدیر ردائے زہرا، جس کے سائے میں ہے تطہیر ردائے زہرا. بھائی دل میں چھائے ہوں اندھیرے تو ضیا دیتی ہے، یہ ردا وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھا دیتی ہے. یہ ردا وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھا دیتی ہے. تو سوچئے تو کہ ردا جس کی پڑھا دے کلمہ، سوچئے تو کہ ردا جس کی پڑھا دے کلمہ، خود وہ تبلیغ کو اٹھے گی تو پھر کیا ہوگا. سوچئے تو کہ ردا جس کی پڑھا دے کلمہ، خود وہ تبلیغ کو اٹھے گی تو پھر کیا ہوگا. اور پھر خالق اکبر کی کنیز یکتا، اور پھر خالق اکبر کی کنیز یکتا، منتظم اس کی سواری کا تو خود ہوگا خدا. منتظم اس کی سواری کا تو خود ہوگا خدا. یاد آ گئی جناب سیدہ کی کہانی. منتظم اس کی سواری کا تو خود ہوگا خدا. بھائی حور و غلمان تو پردے پر مقرر ہوں گے اور جبریل بچھائے ہوئے شہپر ہوں گے، اور جبریل بچھائے ہوئے شہپر ہوں گے. تو قلزم نور ہیں، مشکات نبوت میں بطول ہیں، سیادت کا شجر فخر نجابت ہے بطول. عظمتیں جس سے معظم ہیں وہ عظمت ہے بطول. نام اسلام ہے جس کا وہ شریعت ہے بطول. نام اسلام ہے جس کا وہ شریعت ہے بطول. ان کا اسوہ ہے جو قرآن کہا جاتا ہے. یہ اسوہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کی سیرت ہے، ان کا اسوہ ہے جو قرآن کہا جاتا ہے. ان کی الفت ہی کو تو ایمان کہا جاتا ہے. ان کی الفت ہی کو ایمان کہا جاتا ہے. ان کے حسنین کا گہوارہ جھلاتے ہیں ملک، اور خود چرخہ چلانے کو ہے گردش میں فلک، اور خود چرخہ چلانے کو ہے گردش میں فلک. ایسی چوکھٹ ہے کہ سر رکھتے ہیں جبریل تلک. خود کیا چیز ہے پھر، خود کیا چیز ہے پھر، دیکھوں جو اس در کی جھلک. خود کیا چیز ہے پھر، دیکھوں جو اس در کی جھلک. بھائی بیت زہرا کی بلندی سے فلک نیچا ہے. یہ قافیہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، داد دینا چاہوں گا قافیہ پر. بیت زہرا کی بلندی سے فلک نیچا ہے. باغ فردوس تو چھوٹا سا باغیچہ ہے. باغ فردوس تو ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے. بیت زہرا کی بلندی سے فلک نیچا ہے، باغ فردوس تو ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے. ایک حدیث ایسی ہے جس کا متکلم ہے خدا. ایک حدیث ایسی ہے جس کا متکلم ہے خدا. اپنی عظمت کی قسم کھا کے وہ خود ہے گویا سبب خلق. اب حدیث تو ہے اور حدیث آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کا متکلم ہے خدا. اپنی عظمت کی قسم کھا کے وہ خود ہے گویا سبب خلقت عالم ہے محمد میرا. لولاک وما خلقت الافلاک. سبب خلقت عالم ہے محمد میرا، اور تخلیق محمد کا سبب ہے زہرا. اور تخلیق محمد کا سبب ہے زہرا. وصف یہ بھی ہے پائے وصف و ثنائے زہرا، نور حیدر ہوا تخلیق برائے زہرا. جس نے مصرع محفوظ کیا اس کو میرا سلام. نور حیدر ہوا تخلیق برائے زہرا. لولا علی لما لفاطمہ کفوا علی وجہ العرش. نور حیدر ہوا تخلیق برائے زہرا. تو ذات زہرا سے بھی، ذات زہرا سے شرف نے بھی شرف پایا، ہر فضیلت میں فضیلت کا صدف پایا.
ہر بزرگی نے بزرگی کا ہدف پایا ہے، ان سے حیدر نے ہر ایک در نجف پایا ہے، ان سے حیدر نے ہر ایک در نجف پایا ہے۔ بھائی کون ہے در نجف؟ یعنی ذوات حسنین۔ کون ہے در نجف؟ یعنی ذوات حسنین، موجب لولو و مرجان صفات حسنین، موجب لولو و مرجان صفات حسنین۔ علم ہے سب کو سنارن کی کہانی کیا ہے، علم ہے سب کو سنارن کی کہانی کیا ہے، وہ کہانی جو ہے زہرا کی زبانی کیا ہے۔ اور یہ جو لوگ اکثر خلاف بولتے ہیں کہانی کہانی کہانی، کہانی کو عربی میں کہتے ہیں قصہ، اور قصے کی جمع ہے قصص، اور قرآن میں پورا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ قصص۔ تو اگر اس سورہ کا ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ کہانیوں والا سورہ۔ اللہ نے کہانیاں بیان، یہ کہانی کا مطلب ہوتا ہے کوئی دیو مالائی کوئی گڑی کی کہانی نہیں ہے، قصہ، جناب سیدہ کا قصہ، جناب سیدہ کا معجزہ۔ اور میں نے بھی برتا ہوا ہے، آپ نے بھی برتا، جیسی منت مانتے ہیں جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے فوراً پوری ہوتی۔ یقین شرط ہے، بے یقینوں سے آل محمد کلام نہیں کرتے۔ علم ہے سب کو سنارن کی کہانی کیا ہے، وہ کہانی جو ہے زہرا کی زبانی کیا ہے، یہ بتاتی ہے کہ اعجاز بیانی کیا ہے، گر یقین ہو اب بلاؤں کی روانی کیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اعجاز بیانی کیا ہے، گر یقین ہو تو بلاؤں کی روانی کیا ہے۔ بھائی بھول جائے جو اسے ہاتھ صدا ملتا ہے، یاد زہرا سے جو غافل ہو تو گھر جلتا ہے۔ بھول جائے جو اسے ہاتھ صدا ملتا ہے، یاد زہرا سے جو غافل ہو تو گھر جلتا ہے۔ تو سورہ نجم بھی قرآن میں ذو افغن ہے، عقد زہرا کا جہاں تذکرہ احسن ہے۔ سورہ نجم بھی قرآن میں ذو افغن ہے، عقد زہرا کا جہاں تذکرہ احسن ہے۔ نجم زہرا کہ فلک جس کا حسین مسکن ہے، نجم زہرا زہرا ستارہ، نجم زہرا کہ فلک جس کا حسین مسکن ہے، اس کا اب مسکن نو مرتضوی آنگن ہے۔ اس کا اب مسکن نو مرتضوی آنگن ہے۔ بھائی پے زہرا چلا زہرا کے حسین پیکر میں، پے زہرا چلا زہرا کے حسین پیکر میں، بھیجا اللہ نے پیغام علی کے گھر میں، بھیجا اللہ نے پیغام علی کے گھر میں۔ فاطمہ عرش الہی کا حسین زیور ہے، جس میں تطہیر سمائی ہے، یہ وہ پیکر ہے۔ جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے، اور بیت آپ کے حوالے کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ دعا دیں گے کہ فاطمہ عرش الہی کا حسین زیور ہے، جس میں تطہیر سمائی ہے، یہ وہ پیکر ہے۔ جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے، جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے، بیت احمد میں اسی طرح بس ایک دختر ہے۔ جیتے ہیں سلامت نہیں، جیسے آپ نے سمجھا ہے، جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے، بیت احمد میں اسی طرح بس ایک دختر ہے۔ جھوٹ ہیں بیٹیوں کے آج یہ دعوے جو ہیں، جھوٹ ہیں بیٹیوں کے آج یہ دعوے جو ہیں، بیٹیاں لاکھ بنا لو پر نوازے دو ہیں۔ جھوٹ ہیں بیٹیوں کے آج یہ دعوے جو ہیں، بیٹیاں لاکھ بنا لو نوازے دو ہیں۔ تو پانچ چیزیں ہیں، پانچ چیزیں در فاطمہ زہرا کی عطا۔ سنیے، پانچ چیزیں ہیں در فاطمہ زہرا کی عطا۔ یہ پانچوں چیزیں بڑی مستجاب الدعوات ہیں۔ یہ پانچوں چیزیں جو ان کو اختیار کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پانچ چیزیں در فاطمہ زہرا کی عطا۔ اب کون کون سی چیزیں پانچ ہیں میں بیان کر رہا ہوں۔
ہے دعا نور کی جن میں سبب رد بلا. دعائے نور، یہ شہزادی نے سلمان فارسی کو املا کروائی تھی. جناب سلمان فارسی جب بیمار تھے تو شہزادی نے دعائے نور انہیں پڑھا اور کہا کہ بیماری میں یہ دعا پڑھا کرو تو تمہاری بیماری رد ہو جائے گی. 5 چیزیں ہیں در فاطمہ زہرا کی عطا. ہے دعا نور کی جن میں سبب رد بلا. ایک حدیث ایسی ہے منسوب کسائے زہرا. 2 چیزیں ہو گئی. 5 چیزیں ہیں در فاطمہ، اب کتنے جائیے گا. 5 چیزیں ہیں در فاطمہ زہرا کی عطا. ہے دعا نور کی جن میں سبب رد بلا. ایک حدیث ایسی ہے منسوب کسائے زہرا جس کے پڑھنے سے ہو تطہیر دل و جان بخدا. ایک کہانی بھی ہے آثار تراز زہرا، ایک تسبیح ہے اور ایک نماز زہرا. ایک تسبیح ہے اور ایک نماز زہرا. تو سورہ دہر کی تنزیل ہے سب کو معلوم، جس میں ہے حال عطائے در زہرا مرحوم. بن کے سائل ملک آنے لگے پیشے معصوم. روٹیاں لے کے جو پہنچے تو ہوئی عرش پہ دھوم. روٹیاں لے کے جو پہنچے تو ہوئی عرش پہ دھوم. شاید کہ بیت آپ تک پہنچ جائے کہ روٹیاں لے کے جو پہنچے، ملک روٹیاں لے کے جو پہنچے تو ہوئی عرش پہ دھوم. بھائی جس میں شامل عرق اہل کسا ہوتا ہے، جس میں شامل عرق اہل کسا ہوتا ہے، ایسی روٹی کا خریدار خدا. جس میں شامل عرق اہل کسا ہوتا ہے، ایسی روٹی کا خریدار خدا ہوتا ہے. تو حال ایک اور بھی سورے کا آیا ہے سب پر. حال ایک اور بھی سورے کا آیا ہے سب پر. جو بھی کافر تھا وہ کہتا تھا نبی کو ابتر. اس کا کفار نے یوں پایا جواب داور. بھر گیا برکت کوثر سے پیمبر کا گھر. بھر گیا برکت کوثر سے پیمبر کا گھر. پر آج بھی تانائے اغیار کی رد ہے زہرا، تعبت مانی کوثر کی سند ہے زہرا. آج بھی تانائے اغیار کی رد ہے زہرا، تعبت مانی کوثر کی سند ہے زہرا. اب یہ جو چھٹا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کی معرفت پر منحصر ہے. اس کی تشریح نہیں کروں گا، جہاں تک آپ کی معرفت جاری ہے وہاں تک سنیے گا. اس کو چھٹا مصرع جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ انبیاء کی ہے مددگار جناب زہرا، خلق کی مونس و غمخوار جناب زہرا، اہل عفت کی ہے سردار جناب زہرا، ہے ہدایت کی علمدار، ہے ہدایت کی علمدار جناب زہرا. ان کو جوہر کہوں توحید کا انصب یہ ہے، انصب یعنی مناسب. ان کو جوہر کہوں توحید کا انصب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں، منصب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں، منصب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں. ان کو جوہر کہوں توحید کا انصب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں، منصب یہ ہے. تو ایک لقب فاطمہ زہرا کا ہے ام النورین. نورین سے کوئی بات یاد آ گئی؟ ذوالنورین. ایک لقب فاطمہ زہرا کا ہے ام النورین. ام النورین یعنی زہرا کے ہیں 2 نور، حسن اور حسین. یعنی زہرا کے ہیں 2 نور، حسن اور حسین. ایک ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے ایک قلب کا چین. ایک ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے ایک قلب کا چین. نور حسنین سے روشن ہے چراغ حرمین. نور حسنین سے روشن ہے چراغ حرمین. ایک کے دم سے ہے سرسبز یہ عالم جاری، ایک کی یاد سے عالم میں ہے ماتم جاری. ایک کی یاد سے عالم میں ہے ماتم جاری. خواہش فاطمہ زہرا ہے یہ ماتم داری. ساتھ تو دے میرا. خواہش فاطمہ زہرا ہے یہ ماتم داری.
जहर में अमन का नारा है ये मातमदारी, दहशतगर्दी नहीं है। अब साबित करूंगा कि अमन का नारा है, अमन, मातम अमन है। अब साबित करूंगा बैठ में, आपके हवाले कर रहा हूं कैसे है अमन। ख्वाहिश फातिमा जहरा है ये मातमदारी, जहर में अमन का नारा है ये मातमदारी, नेक आमाल का दरिया है ये मातमदारी, एक हथियार हमारा है ये मातमदारी, हाय हाय एक हथियार हमारा है ये मातमदारी। हाथ सीनों ही पे पड़ने दो तो रहमत होगी, हाथ सीनों ही पे पड़ने दो तो रहमत होगी। ये जो सीने से हटे तुमको शिकायत हो, ये जो सीनों से हटे तुमको शिकायत होगी, ये जो सीनों से हटे तुमको शिकायत होगी। हमसे मातम न छूटेगा, ना हो दुनिया को पसंद, हमसे मातम न छूटेगा, ना हो दुनिया को पसंद। सीना कोबी की सदाएं हैं आइम्मा को पसंद, हदीसें हैं ये, सीना कोबी की सदाएं हैं आइम्मा को पसंद। फर्श मजलिस है बहुत ज़ैनब कुबरा को पसंद, फर्श मजलिस है बहुत ज़ैनब कुबरा को पसंद। हैं बहुत अश्के अज़ा फातिमा ज़हरा को पसंद, हैं बहुत अश्के अज़ा फातिमा ज़हरा को पसंद। अपना रुमाल पे अश्के अज़ा देती हैं फातिमा, तुमको अज़ादारों दुआ देती है, फातिमा तुमको अज़ादारों दुआ देती है। कितनी सदियां हुई मुंह अश्कों से धोती है बुजुर्ग, कितनी सदियां हुई मुंह अश्कों से धोती है बुजुर्ग, कतरे अश्क की तस्बीह पर रोती है बुजुर्ग, महव गिरिया कभी फिरदौस में होती है बुजुर्ग। आए जरूर कह दीजिएगा इस चौथे हिस्से पर, महव गिरिया कभी फिरदौस में होती है बुजुर्ग, कभी इन मजलिसों में बैठ के रोती है बुजुर्ग, कभी इन मजलिसों में बैठ के रोती है बुजुर्ग। इस शहर से जब कब्र मोहम्मद का सफीना छूटा, फातिमा से उसी रोज मदीना छूटा, शहर से जब कब्र मोहम्मद का सफीना छूटा, फातिमा से भी उसी रोज मदीना छूटा। साथ थी फातिमा शब्बीर गए जब मक्का, हज को वहां आपने उम्रे से बदलते देखा। अब जगह साथ साथ है जगह, साथी फातिमा शब्बीर गए जब मक्का, हज को वहां आपने उम्रे से बदलते देखा। एक एक काम पर जहरा रही महवे गिरिया, क्या कयामत थी कि जब पहुंचे शहे करबला, क्या कयामत थी कि जब पहुंचे शहे करबला। भाई परचमे रंजो अलम गाड़ रही थी जहरा, अपने बालों से जमीन झाड़ रही थी जहरा, अपने बालों से जमीन झाड़ रही थी जहरा। रोजे आशूर सितम और भी बढ़ता देखा, खून होते हुए अकबर का कलेजा देखा, कभी कटते हुए अब्बास का शाना देखा, कभी पामालिए कासिम का भी सदमा देखा, भाई कभी शब्बीर के सर को सरे नेजा देखा, शाम होते सरे ज़ैनब को बरहना देखा, अजरकुम अल्लाह, शाम होते सरे ज़ैनब को बरहना देखा। भाई लुट गए अहले हरम करबला में हुई शाम, भागते फिरते थे अतफाल जो जलते थे क़याम, फातिमा ज़हरा का घर बन गया बाज़ारे आम, हो गई सुबह हुए अहले हरम जमा तमाम, भाई बांध कर हाथ अदू और सितम ढाने लगे, बेअमारी की सवारी में हरम, बेअमारी की सवारी में हरम जाने लगे। काफिला एक रवायत बस दो चार बार आपने गिरिया किया, माले मजलिस सदा हो गया। काफिला ये अभी कुछ दूर नहीं पहुंचा था, रावी कहता है अजब एक ये मंजर देखा, सरे शब्बीर था जिस नेज़े खत्ती पथरा, नागहां गड़ गया आज खुद को जमीन में नेज़ा, देखकर शाह का सर खाक लहू रोने लगी, पुश्ते बीमार पर दुर्रों की जफा होने लगी।
شمر درہ لیے بیمار کے نزدیک آیا. درہ لہرا کے یہ عابد سے جھڑک کر پوچھا, رک گیا کس لیے؟ آگے نہیں بڑھتا نیزہ. توق و زنجیر سنبھالے ہوئے بیمار چلا. باپ کے سر سے کہا, زخم ہے جلتے بابا, آپ کس وجہ سے آگے نہیں چلتے بابا؟ سر شبیر سے آواز یہ اس دم آئی, گر پڑی راستے میں ناطے سے بچی میری. میں یہی ٹھہروں گا جب تک نہ وہ یہاں آئے گی. سن کے یہ سید سجاد پکارے کہ بھوبھی, وہ جو تھی شہ کی امانت وہ حزینہ ہے کہاں؟ دشت میں ڈھونڈیے چل کر کہ سکینہ ہے کہاں؟ سن کے یہ زینب دلگیر سوئے دشت چلی, دیتی جاتی تھی صدا, آؤ سکینہ بی بی, ڈھونڈنے جائے کہاں تم کو یہ دلگیر بھوبھی؟ دیکھ کر شوئے فرات آپ نے آواز یہ دی, ہم کو یہ چرب نے آفت نہیں دکھلائی ہے, بھیا پاس سکینہ تو نہیں آئی ہے. کہتے کہتے جو بڑی ایک نشیب آیا نظر, آخری دو بند, کہتے کہتے جو بڑھی ایک نشیب آیا نظر, دیکھا زینب نے کہ ایک بی بی ہے اوڑھے چادر. ماتم کر لیجئے آپ, آخری جملے, کہ دیکھا زینب نے کہ ایک بی بی ہے اوڑھے چادر, اس کے زانو بہ سر سوتی ہے شہ کی دختر. بھائی دیکھا زینب نے تو اس بی بی سے بولی رو کر, ہم پہ احسان کیا تم نے, صلہ پاؤ گی حشر میں, نانا سے تم اس کی جزا پاؤ گی, حشر میں نانا سے تم اس کی جزا پاؤ گی. تو سن کے زینب کا بیان ضبط کا یارا نہ رہا, سن کے زینب کا بیان ضبط کا یارا نہ رہا. برقع چہرے سے جدا کر کے یہ بی بی نے کہا, کیسا یہ وقت ہے اولاد نبی پر آیا, بیٹی پہچان مجھے, میں تیری ماں ہوں زہرا. بیٹی پہچان مجھے, میں تیری ماں ہوں زہرا. تو بھی دکھ سہتی ہے اور میں بھی تو دکھ پائی ہوں, میں تیرے ساتھ مدینے سے یہاں, میں تیرے ساتھ مدینے سے یہاں آئی ہوں. آپ نے یہ کہا ادا کیا ہے, مال مجلس ادا ہو گیا, آخری بند سن لیجئے, میں تیرے ساتھ مدینے سے یہاں آئی ہوں. پھر تو بے ساختہ زینب یہ پکاری, اماں. پھر تو بے ساختہ زینب یہ پکاری, اماں حال بیٹی کا دیکھو ذرا پیاری, اماں دیکھو آنکھوں سے میرے خون ہے جاری, اماں لٹ گئی دشت میں سرکار تمہاری, اماں بھائی نیل شانوں کے ذرا دیکھو میرے بازو پر, تازیانوں کے نشاں بھی ہیں میرے پہلو پر. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.
متوجہ کریں۔ السلام علیکم یا